بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی طرح المہدی ٹی وی کی ٹیم نے جاپان سے بھی جلوس عاشوراء اور تاریخی عزاداری کی کوریج کی۔ ٹوکیو جاپان میں عزاداری کا آغاز کب اور کیسے ہوا، ابھی عزاداری کی کیا صورتحال ہے، یہ سب آپ اس رپورٹ میں دیکھ سکیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ٹوکیو جاپان، جہاں جلوس عاشوراء منعقد کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اب جلوس بھی باہر نکلنے لگے ہمارے جاپان کے اندر، جاپان کی سرزمین پہ۔ جلوس کا ایک بہت بڑا ایک وہ تھا معجزہ میرے مولا کا اور بی بی سیدہ کی چادر کا ہمیں صدقہ ہے یہ کہ ہم نے جو ہے یہاں بھی عزاداری کو قائم رکھا ہے۔ کی جانب سے یہ جاپان کے اندر جو ہے وہ پبلش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہدی ٹی وی والوں کو صحت و سلامتی دے، اور پروردگار جس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اندر مومنوں کو رابطے میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ قبلہ صاحب بھی ہمارے لندن سے آئے، قبلہ صاحب کی کوئی میری چینل کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کچھ عرض فرمائیں۔ مہدی چینل کی بڑی اچھی کاوش ہے جناب، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسی کاوشوں کو مزید فروغ دیں اور صدقہ محمد و آل محمد ان کی توفیقات میں زیادہ برکت ہو، اور ویسے جلوسوں کو وہ کوریج کرتے رہیں جو حق و صداقت کا بول بالا کرتے ہیں اور حسینیت کو دنیا میں آشنا کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 26 سال پہلے یہ بنیاد ڈالی تھی میں نے اہل بیت فاؤنڈیشن کی، اور پاکستان سے جب آیا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک حضرت عباس کا علم دیا تھا، تو وہ میں لے کے آیا تھا۔ وہ علم جو ہے وہ نصب میں نے اپنے گھر میں کرا تھا۔ 2-3 اہل سنت کے لڑکے ہوتے تھے، 2-3 ہم شیعہ ہوتے تھے، 5-6 آدمی ہم ہوتے تھے۔ میرا بیٹا جو ہے باشی، میری وائف جیپنیز ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ بھی یہیں کی بورن ہے باشی، تو سید باشی جو ہیں وہ بھی علم اٹھاتے تھے ماشاءاللہ اور مجلس وغیرہ کرتے تھے۔ تو لندن گئے تھے، وہاں ان سے مہدی ٹی والوں سے بھی رابطہ ہوا تھا۔ جی بالکل، بھاشی بھائی کی ملاقات المہدی ٹی وی کی ٹیم سے لندن میں ہوئی تھی۔ جب آپ لندن آئے تھے تو برطانوی پارلیمنٹ میں اس وقت پہلی مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہوا تھا، جس میں ندیم سرور نے نوحہ کی تھی۔ اس پروگرام میں بھاشی بھائی نے بھی شرکت کی تھی، تو اس پروگرام کو المہدی ٹی وی کی طرف سے جہانزیب مرزا بھائی نے کور کیا تھا۔ پھر جب ہم کراٹے کے حوالے سے ایک پروجیکٹ کر رہے تھے تو پوری دنیا سے ورلڈ چیمپئنز اور کراٹے سٹارز کے انٹرویوز کر رہے تھے، تو ہم نے جاپان کے اندر سے بھی ڈیفرنٹ کراٹے سٹارز کے انٹرویوز کیے تھے۔ تو بھاشی بھائی جاپان میں ہمارے اس پروجیکٹ کے انٹرپریٹر اور ٹرانسلیٹر تھے۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ جلوس اعزاز کی جانب۔ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شیر ہمارا، اکبر اکبر میرا شیر ہمارا۔ چھوٹا سا ایک آفس تھا میرا یوشینوچو میں، یوکوہاما کے اندر۔ وہاں سے یہ پہلا جو عشرے کی آغاز ہوئی ہے وہ مولانا صدواری صاحب لندن سے آئے تھے، تو انہوں نے میرے آفس میں 10 مجالس کریں تھی، وہاں سے یہ عشرہ شروع ہوا تھا۔
اور باقی جو ہے پھر جو ہے یہ مجلس جو ہے ہم عاشورے کی جو 10 تاریخ کی مجلس ہے وہ ہم پاکستان ایمبیسی میں کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں ایک ایرانی ایک ہمارے جاننے والے تھے تو انہوں نے ایک جگہ لی ہوئی تھی تو اس میں پھر ہم لوگ ان کے ساتھ جوائن ہو گئے تھے. ایک ہال ان کی جگہ تھی تو انہوں نے وقف کر دی تھی تو مردانی صاحب ان کا نام تھا. پھر ایرانی افغانی سب لوگ وہاں مکس ہو کے پروگرام کرتے تھے. پھر بعد میں جو ہے تھوڑا سا علیحدگیاں اختیار ہو گئیں. افغانیوں نے اپنی جگہ بنا لی, ہم نے اپنی جگہ بنا لی, ایرانیوں نے اپنی جگہ کر لی. تو اب جو ہے ہمارے 2 امام بارگاہ ماشاءاللہ یہاں جاپان کے اندر ہیں, ایک محمد و علی محمد کے نام سے عراقی کے اندر, اور ایک امام بارگاہ جو ہے محمد و علی محمد امام بارگاہ کو تقریباً 7 سال ہو گئے وجود میں آئے ہوئے, اور ایک مساتو میں امام بارگاہ ہے وہ 2-3 سال ہوئے اس کو, اور پرانا جو امام بارگاہ ہے عراقی کے اندر وہ تقریباً 7 سال ہوئے. اقبال کیانی صاحب جو ہیں وہ, باقی یہاں جو ہیں دوسرے لڑکے اور مومنوں نے ماشاءاللہ یہ دوسرا امام بارگاہ ایک اور بنائے مساتو میں. ایک امام بارگاہ کی ہم لوگ اور بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹوکی میں کوئی سینٹر ہو جائے, اس لیے کہ وہ دونوں امام بارگاہ ذرا تھوڑے سے ذرا شہر سے دور ہیں. تو باقی یہ کہ مجالسیں ہوتی رہتی ہیں, مولا کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا, مر گیا تو بتاؤں میں کیسے, مر گیا تو بتاؤں میں کیسے, تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر. کوئی نہیں سجادے سوا کوئی نہیں, کیا میں لکھا کر چوپیا لکھدا, ہونے والا کوئی نہیں, کیا میں لکھا کر چوپیا. المہدی ٹی وی ملت کا پلیٹ فارم ہے, اس لیے ہم ملت کے ہر اس باشعور فرد کو جو اس میں کسی طرح کا کوئی بھی کردار ادا کر سکے خوش آمدید کہیں گے. یہ صدی حضرت امام زمانہ کی صدی ہے, تو آئیے ہم سب مل کر استغاثہ حسینی حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہتے ہوئے المہدی ٹی وی کی آواز کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. المہدی ٹی وی میں شمولیت کے لیے آپ کا مشنری جذبے کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ المہدی ٹی وی کے کسی بھی شعبے میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے آپ کی رہنمائی کا بھرپور اہتمام کیا جائے گا.